الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خطبے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احادیث میں سے چند احادیث طیبہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات اور ان احادیث کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں بنائی ہیں، بہت ساری چیزیں بنائی ہیں۔ ہر نعمت اور ہر چیز ہی ایسی ہے کہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وقت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے، 50 سال کی، 60 سال کی، 30 سال کی، 20 سال کی جو امانت کی زندگی دی ہے،
اس کے بارے میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہم بو کر جائیں گے، آخرت کے اندر ہم وہی کاٹیں گے۔ اگر اچھے اعمال کریں گے، اپنے اوقات کا ضیاع نہیں کریں گے، اپنے اوقات کو نیک کاموں کے اندر خرچ کریں گے، تو یہ دنیا کی زندگی آخرت میں ہمارے لیے باعث نجات بن جائے گی۔ اور اگر برے اعمال کریں گے تو یہ زندگی ہمارے لیے باعث ندامت بنے گی۔ اور ندامت اور نجات جو آخرت کی ہے نا، وہ دائمی ہے، وہ پکی ہے۔ دنیا کی ندامت اور دنیا کی نجات جو ہے نا، یہ عارضی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ جس چیز کی دنیا کے اندر کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اس کو آخرت میں وہی چیز ملے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی محنت جو ہے نا، ان قریب اس کو دکھا دی جائے گی۔ اور ان قریب سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرمائیں گے کہ اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو، تم خود اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ میں کیا کچھ کر کے آیا ہوں اور اپنے بارے میں بتا دو۔ اما من اوتی کتابہ بیمینی، جس کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، کیا کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، آ جاؤ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا کہ میں اللہ سے ملنے والا ہوں۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اس کو ایسی زندگی دی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اس کو دے دی جائے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، تمہاری جو کوشش ہے، تمہاری جو محنت ہے، وہ تمہیں دکھا دی جائے گی۔ برے اعمال کیے، اما من اوتی کتابہ بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ کہے گا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، اے کاش مجھے موت آ جاتی، یہ کیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ کو کھانا شروع کر دے گا، کھاتے کھاتے موڈے تک لے جائے گا، اللہ پھر بنا دے گا، پھر اس کو کھائے گا، اللہ پھر اس کو بنا دے گا، اور کہا جائے گا کہ تو نے جو اعمال کیے ہیں، تیرا اعمال نامہ بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، ہم دیکھیں ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں اور اپنا وقت کہاں پر صرف کر رہے ہیں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، آگے فرمایا ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر ان کو برابر برابر بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرتا ہے کسی کے اوپر، اللہ تبارک و تعالی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالی منصف بادشاہ ہے۔ تو وہاں پر سب کچھ نظر آ جانا ہے۔ تو یہاں پر جو وقت اپنا قیمتی بنا کر جائے گا، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرے گا اور آخرت کے کاموں میں لگا رہے گا، تو وہاں پر وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو یہاں پر اپنے وقت کو ضائع کرے گا تو وہاں پر وہ ناکام ہو جائے گا۔ اب وقت کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنی ہے کہ قرآن پاک میں کئی مقام پر اللہ نے وقت کی قسمیں کہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، اللہ نے سورج کی قسم اٹھائی، چاند کی قسم اٹھائی، رات کی قسم اٹھائی، دن کی قسم اٹھائی، والضحیٰ چاشت کے قسم کی اٹھائی، چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی، واللیل اذا سجا
رات کے وقت کی قسم اٹھائی، والعصر زمانے کی قسم اٹھائی، مجھے زمانے کی قسم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ قسمیں اٹھا کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میرے بندے یہ وقت تیرے پاس بڑا قیمتی ہے۔ جس چیز کی قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہوگا۔ پھر دیکھیں کہ ہماری عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری کی ساری اوقات مخصوصہ کے اندر ہیں۔ فجر کا ٹائم جب ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے وقت میں اس کو پڑھو، جب وقت نکل گیا تو فجر قضا ہو جائے گی، ایسے ہے نا۔ ظہر کو اس کے وقت کے اندر پڑھو، وقت نکل گیا تو ظہر قضا ہو جائے گی، اس کے بعد پوری زندگی پڑھتے رہو، وہ اجر نہیں ملے گا جو ادا کا اجر تھا۔ عصر وقت کے اندر پڑھو، مغرب وقت کے اندر پڑھو، جمعہ وقت کے اندر پڑھو، عشاء وقت کے اندر پڑھو۔ جو اوقات اللہ نے مخصوص کیے ہیں ان اوقات کے اندر جو ٹائم ٹیبل اللہ نے بنا کر دیا ہے اس ٹائم ٹیبل کے اندر تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو بہت زیادہ نیک ہوں، میں رات کو 3 بجے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھوں گا، اجازت نہیں ہے، چاہے پوری رات جاگتا رہے، قربانی تو ہے نا اس کی۔ 3 بجے اٹھ رہے، کہہ رہے میں 3 بجے پڑھوں گا، تو 3 بجے فجر نہیں ہوگی اس کی، فجر اس کی صبح صادق کے بعد ہوگی، جب صبح صادق ہو جائے گی پھر اس کی فجر مانی جائے۔ کوئی بندہ یہ کہ میں ظہر جلدی پڑھوں گا، میں بڑا نیک ہوں، میں 11 بجے پڑھوں گا، 12 بجے پڑھوں گا، جب تک ظہر کا ٹائم داخل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے اوقات، نظام الاوقات ہمیں بنا کر دیا، جس کے اندر کیا اشارہ ہے کہ اپنی زندگی کو اپنے کاموں کو نظام الاوقات کے تحت چلاؤ۔ وقت اور زندگی جو اللہ نے تمہیں امانت دی ہے اس امانت کے اندر خیانت نہ کرو، اس کو قیمتی بنا کر اللہ کے سامنے جاؤ۔ زکوٰۃ ہے، مخصوص مال پر مخصوص وقت کے اندر مخصوص مال فرض ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سال گزرنے پر فرض ہوگی، سال کے اندر دن ہے نا، یہ وقت کے اندر آتے ہیں، یہ دن گزریں گے تمہارے پاس ایک مخصوص مال آئے گا، صاحب نصاب بنو گے تو اس کے بعد جا کر تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ روزوں کے لیے اللہ نے ایک مخصوص مہینہ رکھا ہے، رمضان المبارک کا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھو گے تو تمہارے فرائض ادا ہوں گے۔ رمضان کے علاوہ تم 11 مہینے روزے رکھتے رہو، رمضان کے روزے نہ رکھو تو تمہیں ثواب نہیں ملے گا بلکہ تم گناہ گار ہو جاؤ گے رمضان کے روزے چھوڑنے کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا ایک روزہ قضا ہو گیا، ایک روزہ اس نے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد وہ اس روزے کی قضا کے لیے پوری زندگی روزے رکھتا رہے، اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو اس دن روزہ رکھنے کا اجر تھا۔ تو روزے بھی اللہ تبارک و تعالی نے مخصوص اوقات کے اندر، مخصوص مہینے کے اندر یہ ہماری بنیادی عبادات جو ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حج کسی اور دن کے اندر نہیں کر سکتے، ذی الحج کے مہینے میں مخصوص دنوں میں مخصوص طریقے کے ساتھ مخصوص جگہوں پر حج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پورا سال تم وہاں پر بیٹھے رہو تو تمہارا حج نہیں ہوگا۔ اللہ نے وقوف عرفہ کا دن جو بنایا ہے، وقوف عرفہ اسی دن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سال کے 300 دن، 355 دن، 50 دن، جتنے دن تم بیٹھے رہو گے تمہیں وقوف عرفہ کا ثواب نہیں ملے گا اور تمہارا حج نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری یہ ساری عبادتیں جو ہیں نا، ان کو اوقات کے ساتھ مقرر کر کے، اوقات کے ساتھ جوڑ کر ہمیں بتایا ہے کہ میرے بندے، تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو تو گزار رہا ہے نا، یہ قیمتی ہے، اس کو ضائع تو نے نہیں کرنا ہے۔ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، کہ بڑھاپا جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو وہ کام وہ نہیں کر سکتا جو وہ جوانی کے اندر کر سکتا تھا۔
جوانی کی عبادت، جوانی کی توبہ اور جوانی کے اندر اللہ کو راضی کرنا۔ ایک فارسی شاعر نے کہا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است۔ جوانی کی عبادت کو انبیاء کی عبادت کی مثل قرار دیا گیا کہ ایسا زیادہ ثواب ہے جوانی کے اندر عبادت کرنے کا۔ شیطان مکمل زور لگاتا ہے نا جوان انسان کے اوپر کہ تو جوان ہے، بوڑھا ہو جائے گا پھر نماز پڑھ لینا، بوڑھا ہو جائے گا پھر داڑھی رکھ لینا، بوڑھا ہو جائے گا پھر مسجد کے اندر چلے جانا۔ آپ جوان بیٹھے ہوئے، آپ کے کتنے دوست چلے گئے، چلے جاتے نا ہمارے سامنے۔ تو موت جو ہے نا وہ عمر کو نہیں دیکھتی ہے، موت عمر کو نہیں دیکھتی، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کے اندر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو، بڑھاپے کے اندر تمہیں بیٹھ کر پڑھنی پڑے گی۔ جوانی کے اندر تم روزہ رکھ سکتے ہو، بڑھاپے کے اندر تم بیمار ہو جاؤ گے۔ جوانی کے اندر تم عمرہ، طواف، حج بھاگ بھاگ کر سکتے ہو، بڑھاپے کے اندر تم یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، تو اپنی جوانی کو قیمتی بناؤ۔ اللہ نے جوانی دی ہے تو جوانی کو اللہ کی رضا کے کاموں کے اندر خرچ کرو۔ پھر فرمایا، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ بندہ صحت مند بندہ جو ہوتا ہے وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے، بیمار بندہ وہ کام نہیں کر سکتا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ تمہارے پاس مال ہے، تم مال کے ذریعے بہت ساری باتیں کر سکتے ہو، لیکن تم انتظار کرتے رہتے ہو، تم کہتے ہو یہ تو میرا ہے، میری مرضی، میں جب چاہے، آج نہیں میں کل اللہ کے راستے میں لگا دوں گا۔ تو پتہ نہیں ہوتا ہے شاہ کو گدھا اللہ منٹ کے اندر بنا دیتا ہے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی زندگی کے اندر وزیر اعظم کو اسیر اعظم بنتے دیکھا ہے۔ چھوٹی سی زندگی کے اندر وزیر اعظم کو اسیر اعظم، صدر کو سلاخوں کے پیچھے دیکھا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ اس لیے محبوب نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر فراوانی ہے تو اس کو فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ جب تمہارے پاس ہے اپنے مال کو اللہ کی رضا کے کاموں کے اندر خرچ کر لو۔ یہ مال کبھی ہمیشہ نہیں رہتا، کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ مال یہ تو منتقل ہونے والا ہے، چلا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا، فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ فراغت کو مشغولیت سے پہلے، کہ آپ اگر فارغ ہو تو اپنے وقت کو قیمتی بناؤ۔ اگر آپ مشغول ہو گئے پھر آپ کے پاس صحیح عذر ہوگا، یار اب تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اب تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو فراغت کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ مرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہمیں حسرت ہو کہ ہے میں زندگی کے اندر کیا کچھ کر کے آیا، میں نے کیوں نیک کام نہیں کیے۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں، یہ اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھ لو۔ اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الوقت سیف قاطع، الوقت سیف قاطع، کہ وقت جو ہے نا یہ کاٹنے والی تلوار ہے۔ فاقطعہ، تم اس کو کاٹ لو، وَإِلَّا قَطَعَكَ، اگر تم نے اس سے نہیں کاٹا تو پھر یہ تمہیں کاٹ دے گی۔ وقت جو گزرتا جا رہا ہے نا، یہ کبھی ہمارے ہاتھ میں دوبارہ نہیں آ سکتا ہے، یہ کبھی ہمارے ہاتھ میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا۔ حضرت اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیہ الامہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب میں دن گزار لیتا ہوں، جب میں دن گزار لیتا ہوں، اگر اس دن میرے نیک اعمال کے اندر اضافہ نہ ہوا ہو تو وہ دن میرے لیے باعث ندامت بن جاتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا، ہم نے زندگی گزاری، ہم نے سالہ سال گزارے، ہم نے اوقات گزارے، ہم نے ماہ و ایام گزارے، کبھی ہم نے بیٹھ کر محاسبہ کیا؟ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے کبھی کبھی بیٹھ کر محاسبہ کر لیا کرو۔ جب بستر کے اوپر موت کو
نیند کی بہن کہا جاتا ہے، موت کو نیند کی بہن کا، نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب بندہ اٹھتا ہے کیا دعا پڑھتا ہے، آپ کو یاد ہوگی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ کتنے ایسے ہوں گے جو رات کو سوئے ہیں اور اب نہیں اٹھے؟ ہم تو سو کر اٹھ گئے نا، ہم تو زندہ سلامت بیٹھے ہوئے۔ لاکھوں انسان کتنے ہوں گے رات کو سوئے ہیں اور صبح ان کے جنازے کا اعلان ہو رہا ہے۔ اپنے اوقات کو قیمتی بناؤ، یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر انسان غفلت کے اندر رہتے ہیں، ایک صحت کی نعمت اور ایک فارغ وقت کی نعمت۔ فراغت کے اندر اور صحت کے اندر شیطان ہمیں ورغلا دیتا ہے، ہمیں نیک کام نہیں کرنے دیتا، اور جب یہ دونوں چیزیں ہم سے چلی جاتی ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا ہم مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں بہت سارے کام نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص سے 5 سوال کیے جائیں گے، جب تک وہ ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا تب تک اس کے پاؤں زمین کے ساتھ چمٹے رہیں گے۔ اور اگر غور سے سنیں تو یہ سارے سوال وقت کے متعلق ہیں۔ پہلا سوال ہوگا اپنی عمر کہاں گزاری ہے، اپنی عمر کہاں گزار کر آیا ہے۔ 60 سال ہے، 70 سال ہے، جتنی عمر ہے اللہ کو ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ وما هم عنها بغائبین، وہاں سے بھاگ نہیں سکتے، وہاں پر کوئی دھوکہ نہیں چلے گا۔ یوم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہاں پر زبان کی تراریاں، تیزیاں، چالاکیاں نہیں چلے گی کہ اللہ کے سامنے ادھر کی ادھر لگا دی، ادھر کی ادھر، چلو بھی وقت پاس نہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، ہر شخص بات بھی نہیں کر سکے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا وہ بات کرے گا۔ وقال صوابا، اور سیدھی سیدھی بات وہ کرے گا۔ اللہ پوچھیں گے بتا میرے بندہ اپنی عمر کہاں گزار کر آیا؟ مجھے اور آپ کو اس سوال کا جواب آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو اس پرچے کی تیاری کریں۔ دوسرا سوال، یہ حدیث سنا رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہے۔ دوسرا سوال، جوانی کہاں گزاری ہے؟ عمر کے بارے میں الگ سوال، جوانی کے بارے میں الگ سوال۔ اپنی جوانی کہاں گزاری تم نے؟ اپنی جوانی کے متعلق اللہ کو بتانا ہے۔ اگر جوانی ہم نے ایسی گزاری ہے یا گزار رہے ہیں جس سے اللہ اور اللہ کا محبوب ناراض ہو رہا ہے تو وقت ہے توبہ کر لو، وقت ہے توبہ کر لو۔ توبہ کیسا پیارا تریاق ہے۔ محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو گناہ لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں ان کو بھی بھلوا دیتا ہے۔ قیامت کے دن گناہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا، توبہ کر لے۔ جوانی کہاں گزاری، یہ اللہ کو جواب دینا۔ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ حلال کما کر آیا ہے یا حرام کما کر آیا ہے؟ دھوکہ دے کر آیا ہے یا محنت کر کے آیا ہے؟ حلال حرام مکس کر کے آیا ہے یا کیسے لے کر آیا ہے؟ مال کہاں سے کمایا؟ یہ میں ہر جمعے تقریباً کہتا ہوں، کاش کہ کسی کے دل میں میری بات اتر جائے۔ مال کہاں سے کمایا؟ کہیں پر دھوکے بازی نہیں کرنی ہے، کسی مقام پر دھوکے بازی نہیں کرنی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ یاد رکھو، ہم کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے، کسی کو جھوٹ بول کر، کسی کو لگی لپٹیاں لگا کر مال لے لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دولت کے اندر اضافہ ہوا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہم اس سے زیادہ نہیں کما سکتے جو میرے اللہ نے لکھا ہے۔ اللہ نے جتنا لکھا ہے وہی ملے گا، مال زیادہ نہیں مل سکتا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہاں سے ہاتھ مار، وہاں سے ہاتھ مار، اس کو دھوکہ دے، اس کو دھوکہ دے۔ تو اللہ کو جواب دینا ہے، مال کہاں سے کمایا؟ چلو یہ جواب دے دیا، مولا میں نے تو محنت کی تھی، میں بڑے حق حلال کے کما کر لایا، سبحان اللہ۔ اگلا سوال، کہاں پر خرچ کیا؟ چوتھا سوال کیا ہے؟ کہاں پر خرچ کیا؟
حلال کما کر حرام جگہ پر خرچ کیا ہے تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. حلال کما کر بے جا تصریف کیے، بے جا اسراف کیا ہے، بے جا خرچ کیا ہے، جہاں پر خرچ کرنے کی جگہ نہیں تھی وہاں پر خرچ کیا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. آپ شادیوں کے اوپر دیکھتے ہیں نا، کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ لوگ ہزاروں روپے لٹا رہے ہوتے ہیں، ہزاروں روپے ایسے لٹا رہے تھے. میں نے خود نالیوں کے اندر دیکھا نوٹ گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں یار میری اپنی کمائی ہے، تیری اپنی کمائی ہے، تجھے مولا نے اجازت تو نہیں دی ہے کہ تو اس طرح اسراف کر. شادی کے اوپر کھانا پکتا ہے، کتنی کتنی دیگیں ضائع ہو جاتی ہے، کتنا کتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے. اللہ کو جواب دینا اس کا، اور اللہ کو بتانا ہے کہاں پر خرچ کیا. مال اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ اپنے مال کو آگ لگا دو، مال اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ تم حلال کما کر اور وہاں پر عورتوں کے اوپر لٹا دو. پتہ نہیں کہاں کہاں پر جا کر حلال کما کر اس کو کہاں کہاں پر خرچ کرتے ہیں. اللہ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اپنا مال کما کر کہاں پر خرچ کیا ہے. 5ویں نمبر پر اپنے علم پر کتنا عمل کیا. علم پر کتنا عمل کیا، یہ سوال عالم سے بھی ہوگا، یہ سوال جاہل سے بھی ہوگا. ہم میں سے کس کو پتہ نہیں ہے کہ نماز فرض ہے؟ سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے، یہ علم ہے. لیکن نماز فرض ہے، نماز ادا نہیں کر رہے، اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کر رہے. پڑوسیوں کو تکلیف دینا گناہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے تو گناہ کما رہا ہے. راستے کو خراب کرنا گناہ ہے. اگر کوئی بندہ اس کے باوجود راستے کو خراب کر رہا ہے، لوگوں کے گزرنے کی جگہ کو خراب کر رہا ہے، اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اس کو اپنے علم پر کتنا عمل کیا. تمہیں جو دین کی بات پتہ چل گئی ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو، یہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے. اپنے علم پر کتنا عمل کیا. تو یہ 5 چیزیں جو ہے اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کا تعلق جا کر وقت سے بنتا ہے. اگر ہم اپنے ہر چیز کو وقت کے اوپر کریں گے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. کفار جو ہے نا، کفار کافر لوگ، جب آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کا جہنم کا فیصلہ کر دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. جب وہاں پر دیکھیں گے کہ اتنا سخت عذاب ہے تو وہ کہیں گے کہ کاش وہ وقت لوٹ آئے، وہ گھڑیاں لوٹ آئے جو دنیا کے اندر ہم بیکار کے اندر خرچ کر کے آئے. کیا کہیں گے؟ اے پروردگار ہمیں نکال دے، اے پروردگار ہمیں جہنم سے نکال دے. نعمل صالحا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے. غیر الذی کنا نعمل، یا اللہ جو پہلے ہم کام کرتے تھے وہ اب نہیں کریں گے. یا اللہ جو پہلے کام کرتے تھے وہ اب نہیں کریں گے، اب ہمیں مہلت دے دے، اب ہمیں مہلت دے دے. اور ایک جگہ آتا ہے الی اجل قریب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی. کیا کرتا؟ فاصدق، جو میں نے لاکھوں بنائے، جو کروڑوں بنائے، جو زمین بنائی، جو بنگلے بنائے، جو جائیدادیں بنائی، فاصدق، وہ ساری کی ساری میں اللہ کی راہ کے اندر دے کر آ جاتا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک بن جاتا. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے، اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، موت کا وقت آ گیا، اس کو مہلت نہیں دی جائے گی. قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. یہ قرآن کی آیت ہے. یاد رکھو تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ایک گھڑی مقرر ہے جس کے اندر تمہاری روح قبض ہونی ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. تم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے اس کی موت کب آئے گی، اس کی موت کہاں آئے گی، اس کی موت کس حالت کے اندر آئے گی. تم میں سے ہر ایک موت کا مہمان ہے. جتنے وقت کو پہچان لیا، اپنے وقت کی قدر کر لی، آخرت میں اس کو کوئی وہاں پر پچھتاوا نہیں ہوگا. ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے پروردگار ہمیں نکال دے، ہم جا کر وہاں پر نیک عمل کریں گے. غیر الذی کنا نعمل، جو ہم پہلے کیا کرتے تھے وہ نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا تمہیں عمر نہیں ملی تھی؟
کیا تمہیں 50 سال نہیں ملے، 60 سال نہیں ملے، 70 سال نہیں ملے، 20 سال 30 سال نہیں ملے کہ جس کے اندر تو نیک بن جاتا؟ وجاءکم النذیر، تمہیں ڈرانے والا آیا تھا، تمہارے سر کے اندر درد ہونا یہ تمہارے لیے علامت تھی، موت کی تیاری کرو، تمہارے بالوں کا سفید ہونا یہ تمہارے لیے علامت تھی، کھٹکا تھا کہ تم نے چلے جانا ہے، تمہارے سامنے تمہاری اولاد کا ہونا، تمہارے سامنے تمہارے دوستوں کا جانا، یہ تمہارے لیے ایک سسٹم میں نے لگایا تھا جو تمہیں بتا رہا تھا کہ تم نے چلے جانا ہے، لیکن تم نے اپنے اوقات کو قیمتی نہیں بنایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اوقات کو قیمتی بنایا۔ قربان جائیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ کو ایک قبر دکھی، آپ قبر کے پاس رکے، سائڈ پر ہو کر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی اور پھر وہاں سے چل دیے۔ ساتھ میں جو دوست تھے، حضرات تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت بڑا عجیب ماجرا ہم نے دیکھا، آپ رکے، آپ نے نفلیں پڑھی اور پھر آپ چلے گئے، آگے چل پڑے۔ تو کہنے لگے کہ اس قبر کو دیکھ کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صاحب قبر جو ہے نا، صاحب قبر وہ حسرت کرتا ہے جب وہ نیک اعمال کے اجر کو دیکھتا ہے نا کہ اللہ نے اتنا اجر عطا فرما دیا، تو وہ حسرت کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ مولا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں دنیا کے اندر جا کر 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ آج ہمیں 2 رکعت نفل بڑی گراں گزرتی ہے، اور نفل تو نفل ہم سنتیں ہی نہیں پڑھتے ہیں، فرضوں کے بعد دعا ہی نہیں مانگتے۔ آدھے سے زیادہ نمازی جمعہ کے دن آدھے سے زیادہ نمازی چلے جاتے ہیں، نہ سنتوں کا پتہ نہ نفلوں کا پتہ۔ اللہ کے بندو، یہ وقت جو اللہ نے دیا ہے، اگر یہ اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر گزار لیا، قیامت کے دن یہ ہمارے لیے باعث نجات بن جائے گا۔ ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں انہوں نے اپنے اوقات کو بڑا قیمتی بنایا تھا، بڑا قیمتی بنایا تھا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور اپنے وقت کے چیف جسٹس تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے، بڑا جو ہوتا ہے، اس کی کتنی مصروفیت ہوتی ہے پورے ملک کے، یعنی اس وقت تو بہت بڑی سلطنت تھی نا، پوری سلطنت کے اور بڑے بڑے فیصلے ان کے پاس آیا کرتے تھے، ان کو جاگنا پڑتا تھا، کام کرنا پڑتا تھا۔ لیکن ان کے بارے میں لکھا ہے کہ روزانہ 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، روزانہ 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، معمول تھا ان کی زندگی کا۔ علامہ ابن ماجہ ایک کتاب ہے جو دورہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، سیاہ ستہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 6 جو حدیث کی بنیادی کتابیں ہیں، مشہور کتابیں، ان کے اندر ایک ابن ماجہ ہے۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 800 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کمی بیشہ معاف فرمائے، میں نے کافی عرصہ پہلے سنا ہوا ہے، وہ بھی کئی 100 رکعت نفلیں پڑھا کرتے تھے ابن ماجہ۔ اس طرح حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں نے کئی مرتبہ بتایا آپ حضرات کو کہ وہ روزانہ 200 رکعت نفل پڑھا کرتی تھی رات کے وقت۔ اللہ نے ان کے اوقات کے اندر برکتیں ڈال دی تھی، اللہ نے ان کے اوقات کے اندر برکتیں ڈال دی تھی۔ ہم دیکھیں آج پتہ ہے کیا ہے، آخری بات، آج سب سے بڑی جو ہماری وہ ہو رہی ہے نا پریشانی کی بات، کہ نوجوان نسل کو وقت کے ضیاع کے اوپر لگایا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو وقت کے ضیاع کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ وقت ہمارا بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، خاص طور پر ہم جب سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ موبائل کے اندر ایک ایپ ہوتی ہے، ہر موبائل کے اندر، اس کے اندر یا موبائل کا اپنا سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر بتاتے ہیں کہ تم نے آج موبائل کو کتنے گھنٹے دیکھا ہے، میڈیا کو کتنے گھنٹے دیکھا ہے، یوٹیوب کو کتنے گھنٹے دیکھا ہے، اور پہلے بتاتے ہیں کہ ٹوٹل، تو ہم میں سے تقریباً جو بھی ینگسٹر بیٹھے ہو اگر وہ چیک کریں 3 سے 4 گھنٹے سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اور پھر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں اپنے نیک اعمال کے اوپر کہ ہم نے نماز کو کتنا ٹائم دیا، ہم نے قرآن کو کتنا ٹائم دیا، ہم نے حدیث کو کتنا ٹائم دیا، ہم نے مسجد کو کتنا ٹائم دیا، ہم نے نیک اعمال کو کتنا ٹائم دیا، اس کو پھر تقسیم کر کے دیکھ۔ تو یہ اوقات کو ضائع کرنے کا بہت بڑا منصوبہ ہے،
کہ اغیار ہمیں اس چیز کے اندر لگا کر ہمارے وقتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جب تمہارا سال گزر جائے تو پھر تم اس کو سیلیبریٹ کرو، اس کو سیلیبریٹ کرو نا۔ آج رات ہوگا نا ہیپی نیو ایئر ہوگا، ہیپی نیو ایئر ہوگا، حالانکہ ہمارا سال تو یہ نہیں ہے نا، ہمارا سال تو 5 مہینے پہلے شروع ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی تو تب سے نا ہجری سال کی بنیاد رکھی گئی۔ آج ہمارا سال جو ہے اس کے 5ویں مہینے کی 26 تاریخ ہے، تقریباً اکثر کو یاد نہیں ہوگا، تو میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو یاد دلایا کریں۔ ویسے یہ سال بھی اس کے ساتھ بھی ہماری عبادات کا تعلق ہے، اس کو اصل میں عیسوی نہیں شمسی سال کہا جاتا ہے۔ اور ہماری روزمرہ کی جو عبادتیں ہیں نا، روزانہ کی جو ہماری عبادتیں، اس کا سورج کے ساتھ تعلق ہے۔ سورج طلوع ہو جائے تو فجر نہیں پڑھ سکتے، سورج غروب ہو جائے گا تو مغرب پڑھیں گے، سورج کو غروب ہوئے 1.5-2 گھنٹے گزر جائیں گے تو عشاء پڑھیں گے، سورج زوال کے ٹائم تھوڑا سا ادھر ہو جائے گا تو ظہر پڑھیں گے، سورج کا سایہ 2 مثل ہو جائے گا تو پھر ہم عصر پڑھیں گے، سورج جب غروب ہو جائے گا تو پھر ہم اس وقت مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ یہ بھی در حقیقت ہمارا ہی سال ہے، لیکن ہم نے اس کے اوپر عیسوی سال کا جو وہ لگا ہوا ہے نا، تو عیسائیوں نے اس کو اپنا سال بنایا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عیسائیوں کے ساتھ مل کر اس کو سیلیبریٹ نہ کریں، اس کو سیلیبریٹ نہ کریں۔ اگر ہمارا سال، ہمارا دن، ہمارا وقت اچھا گزر گیا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اللہ کے محبوب کو راضی کرنے والے کام کر لیے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں میں نے بتایا نا شروع میں، وہ فرماتے تھے کہ جو دن میرا ایسے گزر جائے، حالانکہ ان کے اوقات نہیں گزر سکتے، جو دن میرا ایسا گزر جائے جس کے اندر میرے نیک اعمال کے اندر اضافہ نہ ہو، اس دن کو میں اپنے لیے باعث ندامت سمجھتا ہوں، باعث ندامت سمجھتا ہوں۔ تو ہم نے یہ پورا سال گزارا 2021 کا، اگر اس کے اندر ہم نے نیک اعمال اچھے کیے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اچھے نہیں کیے تو جو گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ کل کا سورج جو طلوع ہو رہا ہے نا 2022 کا، اس کے اندر یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ 2022 کا سال میری توبہ کا سال ہوگا، انشاءاللہ اس سال کے اندر میں نے اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو معروضات پیش کی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔